بسم اللہ. سب خیریت؟ جب کہیں شروع کریں یار. جب کہیں شروع کریں گے. یہ کیوں یار، یہ اسکرین چھوٹا کیوں کر دیا ہے؟ یہ اسکرین چھوٹا کیوں کر دیا اوپر اتنا؟ ہاں اچھا اچھا، یہ خود کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. ہاں ایوب شیخ لاک ڈاؤن نہیں کرے آیا کیا کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ شارٹ نوٹس پہ ادھر آئے، اور ضروری پریس کانفرنس تھی. کچھ آج فیصلے ہوئے ہیں ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ میں، ان سے آپ کو آگاہی دینی تھی تاکہ آپ کے توسط سے ہم لوگوں تک پہنچ سکیں اور صورتحال کے بارے میں بتائیں. آپ سب کو پتہ ہے یہ کرونا کی جب سے وبا پھیلی ہے، پچھلے سال فروری کے آخر میں جب پہلا کیس آیا تھا، اس سے لے کے آج تک ہماری یہ ٹاسک فورس بڑی ایکٹیولی کام کر رہی تھی. ہماری ٹاسک فورس نے بہت مشکل فیصلے لیے، جن کی کافی لوگوں میں انیشلی ریزنٹمنٹ بھی تھی، لیکن ہمیں پچھلے 1.5 سال نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ فیصلے ہم نہ لیتے جو پچھلے سال 2020 میں مارچ میں ہم نے فیصلے لیے. 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے اب میں بھول گیا ہوں، اور ہم نے 2 یا 3 مارچ سے وہ سارے اقدامات شروع کر دیے تھے، اس حد تک کہ 20 یا 21 مارچ 2020 کو ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا، اور پھر باقی صوبوں نے اور وفاق نے بھی فالو کیا. اور اس کا فائدہ ہے تو رب کی ذات جس نے ہمیں بچایا، لیکن جو اب وہ محنت کی تھی اور ٹاسک فورس کے جو فیصلے تھے، اس کی وجہ سے پہلی ویو ہم نے گزاری، اس میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. پہلی ویو میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال مئی یا جون میں 2020 میں ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز تھیں ان کو بڑا سخت قسم کا پریشر اس کے اوپر آ گیا تھا، اور پھر ہم نے وار فوٹنگز پہ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کیا. جو یہ وبا تھی اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کیا. اسی اس میں سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو میں ہم قدر ریلیٹیولی بہتر رہے ہم لوگ. تھرڈ ویو میں ناردرن ایریاز میں کافی نقصان ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 2 یا 3 مہینے پہلے جب وہ تھرڈ ویو آئی تھی، اس وقت ایون لاہور میں جب کیسز بڑھ گئے تھے تو ان لوگوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا انتظامی طور پہ، اور لاہور سٹی میں تقریباً کرفیو لگا دیا گیا. تو یہ اب سب کو پتہ ہے. اور یہ فورتھ ویو جو آئی ہے، ہم نے اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز بہتر کر لی ہیں، لیکن وہ ایک حد تک ہے. اور اس میں جو ڈیلٹا ویریئنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، آج بھی بات ہوئی تھی کہ وہ کہے کہ جی ڈیلٹا ویریئنٹ کم از کم اگر مجھے ہوتا ہے تو میں 5 اور کو انفیکٹ ضرور کروں گا، ایوریج جو اس کا دنیا کا آ رہا ہے. اور آج ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو آغا خان کے ہمارے ٹاسک فورس کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل، کہ وہ کرتے ہیں ویریئنٹس کی آئیڈینٹیفائی. یہ جو پازیٹیو آئے کہتے ہیں 100% ڈیلٹا ویریئنٹ. آج سے کچھ دنوں پہلے 40% تھا، پھر 60%. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں تو 100% جو پازیٹیوٹی ریشو انہوں نے 40% بتایا آغا خان یونیورسٹی کا ہاسپٹل کا، اور اس میں 40 مطلب اگر انہوں نے 100 ٹیسٹ کیے ہیں تو 40 پازیٹیو، اور وہ 40 کے 40 ڈیلٹا ویریئنٹ. اور انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ ویریئنٹ بڑا خطرناک ہے، یہ کم از کم 5 لوگوں کو اور انفیکٹ کرتا ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے، ویسے تو یہ آج سے کوئی 1 مہینہ، پورا 1 مہینہ پہلے صوبہ سندھ میں 500 کیس تھے ایوریج پہ دن میں. اینڈ آف جون کی بات کر رہا ہوں.
اینڈ آف جولائی یہی کیسز بڑھ کے تقریباً 3000 ہو گئے، اور پچھلے 3 دن سے 2500 سے اوپر کیسز آ رہے ہیں، پہلے 2000 ہوئے، اور یہ اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہمارا دارالخلافہ کراچی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، جو ڈینسٹی آف پاپولیشن ہے، لوگ اتنے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ زیادہ مشکل ہے، اور یہ وائرس کا ہمیں پتہ ہے کہ اوپن ایئر میں کم پھیلتا ہے، بند جگہوں پہ زیادہ پھیلتا ہے، اس وجہ سے، اور کراچی میں بند جگہوں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو کراچی میں اب 2200-2300، کل کا مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ، بتا دیں گے، یہ آ رہے ہیں کیسز۔ اگر 2000 کیسز بھی آتے ہیں اور وہ ایوریج پہ 5 کو انفیکٹ کرتا ہے، تو آپ سمجھیں اس طریقے سے یہ ملٹیپلائی کرے گا، 2 سے 10,000 ہوں گے، 10 سے 50 ہوں گے، 50 سے 2.5 لاکھ ہوں گے، اگر اس کو روکا نہیں گیا۔ یہ کوئی میری تھیوری نہیں ہے، یہ جو ایکسپیرینس ہے اس سے بتا رہے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ نے جو دنیا میں مسئلے مسائل کریٹ کیے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ویکسینیشن ابھی ہماری اس حد تک نہیں کہ ہم کمفرٹیبل ہوں، لیکن کچھ ویکسینیشن ہوئی ہے، اور یہ ویریئنٹ جو ویکسین جن کو ہو جاتی ہے ان کو ہو تو جاتا ہے، لیکن اثر کم کرتا ہے تھوڑا، اور ان کی جان، جو ان کی صحت ہے وہ اتنی ڈیٹریٹ نہیں کرتی کہ وہ اسپتال میں جائیں۔ تو اس سے ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں ہو یہ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ والوں کو ہوگا ہی ہوگا یہ ویریئنٹ، لیکن اگر وہ ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کو سمٹمز بھی نہیں آئیں گے۔ لوگ 2 طریقے کا کر رہے ہیں اس وقت، ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ایک کو ہو گیا، گھر میں 4 لوگ اور رہتے ہیں تو چاروں کے چاروں آئسولیٹ کر لیں، اس لیے کہ پکا ہوا ہی ہوا ہے، ٹیسٹ نہ کرائیں۔ اس لیے ٹیسٹ کرانے کا فائدہ کیا، جب پتہ ہے مجھے اس کا حل کیا ہے کہ اگر کوئی اور تکلیف نہیں ہوتی تو آپ نے صرف آئسولیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کسی اور کو افیکٹ نہ کریں۔ میں 10 سے 15 دن آئسولیٹ کروں گا اور میں پھر واپس آ جاؤں گا، تو وہ ٹیسٹ نہیں کراتے، تو اس وجہ سے بھی نمبر شاید آپ کو وہ نہیں آ رہے۔ ڈاکٹرز تو آج اس دن بھی کہا تھا، آج بھی ڈاکٹر باری نے کہا تھا کہ یہ 2-2.5 ہزار نہیں 10,000 ہیں انفیکٹڈ لوگ، اس لیے کہ ٹیسٹ لوگ نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں انفیکٹڈ، اور زیادہ نقصان وہ دیتے ہیں کہ جو انفیکٹڈ ہیں اور وہ پھر بھی اپنا، اس لیے کہ ان کو کوئی علامات نہیں ہے، وہ کوئی احتیاط نہیں کر رہے، اور وہ باہر نکل رہے ہیں اور وہ اور لوگوں کو انفیکٹ کر رہے ہیں۔ اب ان میں ہمارے ٹوٹل 17% ویکسینیشن ہوئی ہے اس وقت، 70%، جی 24% کراچی میں ویکسینیشن ہوئی ہے، تو یعنی 24% یہ وہ لوگ ہیں جن کو 18 سے ابو پاپولیشن ہے ایڈلٹ، یعنی 100 میں سے 24 لوگ ہیں تو 76 لوگ ایسے بھی جن کو ویکسین نہیں ہوئی بھی، ان کو اگر وہ وائرس لگ جائے گا تو وہ نقصان دے سکتا ہے۔ دوسری ایک ہماری بڑی سمپل ہے کہ جی اگر ایوریج میں 2000 لوگ پازیٹیو روزانہ آ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوں، جو پاسٹ رہی ہے ہماری ایکسپیرینس کے، تقریباً 5% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب 2000 آ رہے ہیں، اس کا 5% یعنی 100 لوگ روزانہ اسپتال جائیں گے۔ ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز تو ہیں، بٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹینڈ پیریڈ کے لیے، جو اس وقت پوزیشن ہے 4 یا 5 دن میں یہ ہاسپٹل فیسلٹیز بالکل چوک ہو جائیں گی اگر اس کو روکا نہیں گیا۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تھی، ہم نے کچھ اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا تھا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا، ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو تھے، لیکن سب نے مل کے، میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنے پوائنٹ آف ویو دیے، ریئلائز سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے۔ پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بالکل 100% بند کر دیا جائے، کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی SOPs پہ عمل کرائیں، تو ویریڈ تھے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے۔ کرونا ٹاسک فورس کے اندر ہم نے بتایا کہ جی حکومت نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، وہ آپ کو میڈیا کو پتہ بھی چل گیا، ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، اس لیے کہ اس کو فائنلی دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے
اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے، دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں، تاکہ یہ چین روک سکے۔ فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا۔ ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے۔ میں نے جو بھی پارٹیسپنٹس تھے ٹاسک فورس کے، ان کو، اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو، خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے، پارشل لاک ڈاؤن، اس کو افیکٹو کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کے، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی 9 دن اگر آپ نے مدد کی ہے، مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے۔ ختم نہیں، لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے خیال آپ کا بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں، ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو، یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے۔ ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی۔ تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ کتنی؟ 4%، 4.5%، 4.5 ہو گئی رورل میں، رورل ایریاز میں ہو گیا۔ وہ اس کی وجہ بہت آرام سے، میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ، آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے، اور ہم اپنے ساتھ ہی وائرس لے کے ان کو دے آئے۔ تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا، اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا، اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی چل جاتی خطرے کی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو، اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں۔ ہمیں ہر قسم کے، دیکھیں ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں، جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں، میرے میسج آپ کے، آپ کے میسج میرے، جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے، وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو، کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو۔ یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے۔ میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے۔ خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ، مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں، انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا، ابھی اس فورم میں آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو۔ اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے، یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے۔
تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن, اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل, اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. اس کا پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs, یہاں لاک ڈاؤن, یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہیں ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی سب کو گھر میں بند کر دیا, آپ شاید یہ سمجھے, اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں, لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے, چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ ارے آپ ویکسینیشن کہیں گے, لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی, تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر. اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں, چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں, اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ, تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ, وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے. اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے, لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں, باقی سب کھلے رہے گا. یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا, اور وہ ہو بھی کیا تھا 5 تاریخ سے, کب ہے 5 6 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے. اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی, ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں, ہر ایک کلیم کرتا ہے. میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو ہوا ہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے. کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہوں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو ہے. ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی, اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے. چیزیں جو چیزیں ہم نے اسینشیل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ SOPs اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے, تو ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں, پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی. وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے KPT کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائس ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے
کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے؟ نہیں, 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنس وتھ ماسکس الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں, لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزامس کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا. ٹھیک ہے, نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی چیزیں. ہم ایڈوائس تو کر سکتے ہیں, ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ, اس لیے اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں. تو ہم سجیسٹ, تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا اگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا. میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں, پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر. یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے, اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگس 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں, اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی سندھ میں, اور جگہ ہو رہی ہیں. میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے, ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسیج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا, ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو, تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں, تاکہ دوبارہ کوئی ایسی, ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو منوان فالو کریں, آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی مرزا نے کلیریفائی کر دیتے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی, تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں, کل میں نے علماء سے بات کی تھی, اور ہر مکتب فکر کا کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر, اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز, جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا, کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو, کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا, ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں, کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے, یہ لاک ڈاؤن کی نہیں جی. لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے, یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے, اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ, ایس او پیز فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی
رکھے, سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ, اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے ہیں اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی ہیں, لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد پی ایم اے کے موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے, ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے, ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے ہیں. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ ہی نہیں رہے ہیں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ سٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفنس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفنس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے, ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو سٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی, اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم, اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں, صرف اس حد تک اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں بھی کریں گے, لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے, زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو, آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے, 2 یا 3 مہینے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے, ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں. سب چیز بند تھی, کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی, لیکن لوگوں نے دیکھ لیا, اور اس کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں, میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی یہ کرتا, میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا, تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی, اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں, اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے, یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا, تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر سٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کا پھیلاؤ بڑھے, کوئی بھی نہیں چاہے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں, اور دنیا بھر میں وہ بڑے اچھا لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں, بڑے اگزامپل دینے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر میں نے نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے, انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے. تو بہت ضروری ہے, اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی سٹیپس نہیں لیے, میں ایڈمٹ کروں گا. لیکن چلیں, اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں آپ سب کی مدد چاہوں گا, اور جیسے میں نے کہا آپ کی توسط سے سب کی مدد چاہوں گا. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا. اگر کوئی سوالات ہوں تو ایک سیکنڈ, ناصر شاہ صاحب نام لے لیں گے, میں بیٹھا ہوں, سب کے سوالات کی جواب دوں.
नाम ले लेना। चल भाई आप गुज़िश्ता लॉकडाउन में आपने 20 लाख लोगों को राशन की गोलियां बांटने की किया था। इस लॉकडाउन में कितने लोग हैं और जो कमाने वाले लोग हैं मुतासर होंगे? उसके साथ साथ दूसरे लॉकडाउन में लगा कि इलेक्ट्रिक बेलगाम रही है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कहीं कहीं घंटे तक लोड शेडिंग की। क्या सरकार की इस बार हमारे कहीं की लोड शेडिंग ना की जाए? देखें, पहला के इलेक्ट्रिक की जहाँ तक बात है वो तो बिल्कुल वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लॉकडाउन में तो और ज़्यादा वो है, बिल्कुल उसको हिदायत भी देंगे और देखेंगे भी। और जब हमारे बाकी शॉपिंग सेंटर्स और उनमें बिजली की खपत कम होगी तो वो आप कोई ऐसा लोड शेडिंग का इशू नहीं आना चाहिए, आपके पास बिजली होनी चाहिए। आपने राशन की बात की, ये वाला लॉकडाउन हमारा टाइम स्पेसिफाइड लॉकडाउन है। हम 9 दिन की छुट्टी कर रहे हैं सिर्फ, 9 दिन में भी 4 दिन तो वैसे ही बंद रहता है, तो आप एडिशनल 5 दिन सिर्फ हम मांग रहे हैं लोगों से, यानी हफ्ते में 2 दिन तो वैसे ही हमारे सेफ डेज है ना, उसके अलावा 5 दिन और की छुट्टी मांग रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी कहीं इंटरवेंशन की तो हम ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है इस तरफ ना, पहले मैं इतना ज़्यादा बड़ा बोलना नहीं चाहता ना, पहले जो बातें तो बहुत हुई थी कि जी लोग भूख से मर गए, पता नहीं कहाँ कहाँ की तस्वीर दिखा के और वीडियोस दिखा के और चला दी गई थी कि जी ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कोई एक शख्स, मैं अगेन बड़ा बात नहीं करनी चाहिए कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से भूख से जिसकी हलाकत हुई है मुझे नहीं पता है। सीएम साहब, एक इम्पोर्टेंट इशू ये है कि बहुत सारे लोग हैं, शायद वो तादाद हजारों में हो, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, या तो बनवा नहीं सके या बन नहीं सका, उनको वैक्सीन लगवाने में बड़ी मुश्किलात है। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाया है कि वो लोग कहाँ पर जाएंगे? देखिए, हमें वैक्सीन मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से, फिर उनका एक तरीक़ेकार है कि वैक्सीन को अकाउंट फॉर करना पड़ता है, और उसमें जो गड़बड़े हुई हैं, ये मसाइल हुए, उन पर बड़े सख्ती से नज़र है जो थोड़ी बहुत हुई हैं। उनसे हमने बहुत पहले कहा हुआ था, फिर हमने इजाज़त भी ली कुछ लोगों की जिनके पास नहीं था शनाख्ती कार्ड। अभी भी मैं ये कहूँगा कि एक सिस्टम हमने ये भी सोचा है कि जी वो जो कार्ड इशू करें, उस कार्ड का नंबर जो होगा पहला, वो उसका तसव्वुर किया जाए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसकी एक यूनिक नंबर किया है और उसको फिर दोबारा वैक्सीन कर सके। लेकिन ये चीज़ है और फेडरल गवर्नमेंट से बात करके हम तरीका निकालेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड सबको लगाई जाए। हमने लगवाई भी हैं, बगैर शनाख्ती कार्ड वाले कोई ऐसे स्पेसिफिक आते हैं कोई ग्रुप के जी हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। मुर्तज़ा, मुझे याद है आप वो ख़वातीन थी जो लावारिस, जिनके कोई नहीं था, उनको भी हमने सबको लगाया, इलाकों में पंजाब खुसूसन जो घरों में काम करती है, उन सबको लगाएंगे बिल्कुल। सबने एक तो ये बता दें कि ये हमेशा 15 दिन के लिए लॉकडाउन वापस करते थे, इस मतलब 8 दिन 9 दिन के लिए, तो क्या लॉजिक है? थोड़ा सा ये समझते देखिए, एक सवाल पूरा सुन लें। दूसरा, फैसले आप बड़े अच्छे करते हैं, लॉकडाउन भी सारी चीजें लोगों को बचाने के लिए, लेकिन आपकी इंतजामिया जो है वो उस पर अमल दरामद सही तरह से नहीं कर पाती। शटर डाउन होते हैं लेकिन अंदर कारोबार चल रहे होते हैं, तो उसको किस तरह आप रोकेंगे? ये चीज़ है। दूसरा ये कि मिस सिग्नल्स आप पहले भी इस्तेमाल करते रहे ये लफ्ज़, और इस मरतबा भी ये उम्मीद की जा रही है कि मिस सिग्नल्स आएंगे, उसको किस तरह रोकेंगे? क्योंकि अपोजिशन लीडर का भी बयान भी आ गया, दीगर कुछ सियासी लोगों ने भी बार बात की है जो आपके साथ इजाज़त में मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले तो पहले सवाल क्या था, 15 दिन क्यों नहीं, 9 दिन क्यों? हमने ये फ़ैसला किया है कि कितने दिन सस्टेन किया जा सकता है जहाँ पे कोई इकोनॉमिक नुकसान नहीं होगा। इधर मीटिंग में बड़ी गुफ्तगू हुई थी, मैंने यही बात कही थी कि अगर हम समझें कि फेडरल गवर्नमेंट और हम मिलके लोगों को 1 महीने तक लॉकडाउन में रख सकते हैं बग़ैर कोई और नुकसान दिए, यानी उनकी ऐसे ममालिक भी हैं जो अमीर ममालिक हैं, उन लोगों ने ऐसा किया है, हम दे सकें तो वो ज़्यादा डिज़ायरेबल है। लेकिन उसके दूर रखते हुए हमने कहा कि ये 5 दिन है ना इफेक्टिव, तो 4 दिन तो वैसे ही बंद है, 5 दिन का लॉकडाउन बग़ैर किसी या मिनिमम, बहुत मिनिमम लोगों को इकोनॉमिक नुकसान देते हुए कर सकते हैं। और डॉक्टर्स ने हमें कहा कि इट इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है कि आप इससे कम से कम एक ब्रेक दे देंगे। इस वक्त हम उस ब्रेक
मतलब एक स्पीड ब्रेकर को देख रहे हैं कि स्पीड कम हो जाए। और फिर जब हम खोलेंगे तो मुझे उम्मीद ये है कि लोग SOPs पे कुछ ज़्यादा अमल करेंगे, इसलिए कि अगर नहीं किया तो खुदा न खास्ता फिर दोबारा ना ऐसा कोई बात करनी पड़े। तो ये लॉजिक थी। दूसरा आपने क्या मिक्स सिग्नल्स था, उससे पहले भी कुछ था। हाँ, इंतज़ामिया की बात की। मैंने आपके बताया कि इंतज़ामिया को सख्त हिदायत दी जाएंगी और उसके साथ साथ हम अगले 9 दिन हमारी काबीना कोई और काम नहीं करेगी, ये खुद मॉनिटर करेगी ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो और ये चलता रहे। और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कर भी दूंगा, आज कल मैं कमेटीज़ वगैरह बना दूंगा। तीसरा मिक्स सिग्नल्स की बात है, मैंने इसीलिए सबको इधर बुला के, और मैंने आपसे खुद कहा, ये मेरे लफ्ज़ थे कि लड़ने झगड़ने के लिए हमारे पास हम एक दूसरे को बहुत मौके देंगे। फ़िलहाल छोड़ दें यार, एक हफ़्ता अगर आपने ना कुछ बोला, मैं भी कुछ नहीं, मेरे पास भी बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं ऑन द कॉन्ट्री, मैंने जैसे बताया कि इस मीटिंग के बाद मैंने असद उमर साहब जो कि NCOC के को चेयर करते हैं उनसे और डॉक्टर फैसल सुल्तान से बात की। उन लोगों दोनों ने मुझे ताउन का यकीन दिलाया कि जी वाकई सूरत हाल ऐसी है। ट्वीट भी किया NCOC ने, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे पता चला है, कि हम ऐसे हुकूमत को फैसिलिटेट करेंगे। हम जो नोटिफाई कर रहे हैं वो भी इन कंसल्टेशन कर रहे हैं NCOC के, उनको ऑन बोर्ड, उनको कॉन्फिडेंस पे लेके जो जो चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं एक सेकंड ख़त्म कर लूँ। तो मेरी उम्मीद ये है कि ऐसी मिक्सिंग, अगेन मैं किसी का मुंह बंद कर नहीं सकता ज़बरदस्ती, लेकिन हर एक को अपना थोड़ी सी थोड़ा सा अपनी पोजीशन का, अगर मुझे लोग MPA इलेक्ट कर देते हैं तो मैं सिर्फ मुराद अली शाह नहीं हूँ, मेरे पे एक और ज़िम्मेदारी आ जाती है। अगर मैं सिर्फ मुराद अली शाह हूँ तो मेरी ज़बान शायद कुछ और हो, तो वो यानी मेरी ज़बान वो होगी जो मेरी ज़बान है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खामखा कुछ और करूँगा। तो उनको अपनी ज़बान से, यानी उस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए, वो अल्लाह करे कि वो हो। जी सही। इसके बाद कर लेंगे, वो नासिर शाह साहब कर रहे हैं जी गाइड। ये बताइए कि इस लॉकडाउन को इफेक्टिव बनाने के लिए सिर्फ क्या पुलिस पे इंसार किया जाएगा या फौज या रेंजर्स की भी मदद की जाएगी? आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा फोकस कराची है, तो क्या ये 9 दिन का लॉकडाउन सिर्फ कराची में है? दो चीज़ें एग्जाम के हवाले से बता दीजिए। इस वक्त 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं, सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के होने जा रहे हैं, और ये भी ऐलान में आज कहा गया कि वैक्सीनेशन कार्ड जिनके पास होगा वही घरों से बाहर निकले, और 24% वैक्सीनेशन हुई है। इस तरह तो पुलिस की चांदी हो जाएगी, वैक्सीनेशन कार्ड लोगों के पास होगा। अच्छा, वैक्सीनेशन मुकम्मल दो तीन चीज़ें। नंबर 1, हमारी DG रेंजर्स भी आज मीटिंग में मौजूद थे, कल भी वो हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे, और उनका तो काम है, उन्होंने खुद कहा कि जी हम आपके साथ हैं। फ़ौज, मेरी असद उमर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फ़ौज के लिए भी हमारी जो अप्रूवल्स हैं वो है, ताकि वो इन्फोर्स कर सके SOPs को और इस जो लॉकडाउन की पोजीशन को वो करे। तो इंशाल्लाह वो ये साथ होंगे सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकली भी मैं अपने वज़ीरों को डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ड्यूटी दूंगा कि वो जाके चेक करें। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एक से ज़्यादा वज़रा भी होंगे जो चेक करेंगे कि ये लॉकडाउन पे किया जा रहा है। आपने तीसरी बात, दूसरी एक बीच में मैं भूल के, तीसरी आखिरी वो 24% की बात आपने की थी कि वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरें, नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। यार अगर एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकलें या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, क्यों किसी की चांदी कराते हैं? मेरा पॉइंट तो असल चोरी करना मना है ना। चोरी करें फिर कहें जी पुलिस की तो चांदी हो गई, कि वो मतलब गलती तो आपसे शुरू हो रही ना। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये 9 दिन की बात है, 9 दिन में पूरा ताउन करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके का गलत फ़ायदा कोई इसे ना उठाए, लेकिन मौका भी ना दें उसे। और एक और भी आपने कुछ कहा था, हाँ, एक इम्तिहानों के बारे मैंने कहा कि ये ऑर्डर तो पूरे सिंध के लिए, लेकिन फोकस हमारा कराची पे होगा, इसलिए कि प्रॉब्लम वहाँ पे है। और आप सब ये मानेंगे ज़्यादा मसला वहाँ पे इम्तिहान, मसला यहाँ पे वहाँ पे यानी कराची में, यहाँ पे है। चले, तो आखिरी था आपका इम्तिहानात का। तो इस वक्त अगले 5 दिन यानी मंडे टू फ्राइडे
اور یہ 2 ویکینڈس کوئی امتحانات نہیں ہوں گے اور وہ ریسکیجول کرا دیں گے. کیا چیز؟ دیکھیں پرائیویٹ دفاتر کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ بند رکھیں، سارے ایڈوائز کر رہے ہیں اور کم سے کم رکھیں جو ضروریات ہیں اس حساب سے. اگلے 2 دن یہ سیٹرڈے سنڈے ہم نے اس کو فائن ٹیون کرنے میں مقصد یہی ہے کہ آپ انلیس کہ بہت ہی کوئی ضروری کام ہو آپ گھر سے نہ نکلیں. اچھا میری بات سنیں. ہاں اچھا میری بات سنیں. یہ اب میرے اس سے مجھے نہیں پتہ یہ کلینکل ٹرائلز اور یہ ضرور خبر آئی تھی. مجھے اتنا پتہ ہے مجھے بلکہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ناصر شاہ صاحب، قاسم اور مرتضیٰ نے اسپٹنک لگوائی تھی. مجھے یاد ہے اس لیے کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے سائنو فارم کے لیے. جب شروع میں آئی تھی میں نے سائنو فارم لگائی ہے، آپ نے بھی سائنو فارم لگائی ہے، مجھے آپ کے سائنو فارم. جیسے ہی میری باری آئی تھی میں نے 1 دن کے انتظار نہیں، جو ایج کے حساب سے تھا نا، میں نے سائنو فارم لگوائی. باقی سب نے وہ سائنو فارم لگوائی ہیں. بعد میں جب باقی آپشنز بھی آئے تو وہ لوگوں نے لگوائی ہیں اپنے اپنے جو بھی حکومت نے طریقہ کار رکھا تھا اس کے. میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹروں سے بات کریں، میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، مجھے خیر اپنی جو ایکسپیرینس اس کے میں بتا سکتا ہوں. میرا خیال ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس ویکسین کا بہت فائدہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید میں دوبارہ انفیکٹ ہو جاتا ابھی تک، اس لیے کہ میں نے بے احتیاطی بہت زیادہ کی ہے اور کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آگے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، میں انفیکٹ نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ، بڑی کیا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے ویکسینیٹ کرایا ہے. اب پیچھے جو کچھ اگر کوئی کلینکل ٹرائلز کسی ویکسین کے یہ بھی ہوتے ہیں، دس از پارٹ آف ایوری تھنگ. اب کتنے ڈالر ملے ہیں یا نہیں ملے، حکومت سندھ کو کچھ نہیں ملا ہے اس میں سے، تو وہ اگین میں کرٹیسائز نہیں کروں گا، یہ سارا پارٹ ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا جیسے آپ نے 2 ویکسین، بہت مہربانی آپ باقیوں کو بھی کہیں کہ ویکسین لگائیں. ڈاکٹر سے ہم نے یہ بھی پوچھا، میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانی ویکسین لگا لو یا فلانی لگا لو یا یہ لگا لو. ڈاکٹرز نے کہا سب ویکسین کام کر رہی ہیں. کچھ کہتے تھے کہ وہ جو فائزر ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، ویکسین زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں وہ ڈیلٹا کے سامنے وہ بھی ڈھیر ہے. کلیئرلی کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ فائزر لگی ہو تو آپ کو وہ ڈیلٹا ویریئنٹ نہیں لگے گا. لیکن یہ ساری ویکسینز اگر آپ انفیکٹ ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے فائدہ. آج ہم نے نمبرز بھی چیک کیے ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کی شرح بہت کم ہے جن کی اموات ہوئی ہیں. 425 اموات ہوئی ہیں، ان میں سے جو فلی ویکسینیٹڈ صرف 20 تھے. اور دیکھیں کچھ لوگوں کی کوئی کو موبرٹیز ہوتی ہیں، یہ تھوڑی کہ ویکسین کے ساتھ پھر آپ کسی بیماری سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو ویکسین ضرور لگائیں. اگلے میں کہوں گا یہ 9 دن سب لوگ فوکس کریں ویکسین لگوانے پہ، اپنا کام چھوڑ کے. ویکسینیشن کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے آبزرویشن میں ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ایکسپو سینٹر کے باہر بہت زیادہ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، صبح سے شام تک لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ اگلے 9 دن سے گورنمنٹ کا فوکس ہوگا کراچی پہ، تو کیا مزید ویکسینیشن سینٹر گلی محلوں میں جائیں؟ ہم بالکل اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں مزید ویکسینیشن سینٹر، موبائل سینٹرز. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں علماء نے کہا مساجد اور امام بارگاہوں کو آپ جو ہے ویکسینیشن سینٹرز بنائیں. ادھر بھی یہ ساری چیزیں کنسیڈریشن میں ہیں تاکہ جلد سے جلد ہوں. میں کہہ رہا ہوں تھوڑی تکلیف ہو سکتا ہے ہو لوگوں کو، ویکسینیشن سینٹرز میں لائنیں لمبی ہیں، یہی آج سے مطلب پہلے ہوتی اور تو وہ لیکن اپنے فائدے کے لیے آپ ضرور جتنا جلدی ہو سکے یہ ویکسین سب لگوائیں. ایک
मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी सही बहुत। साहब कहाँ उधर एक सेकंड वो सवाल कर लें। मुझे समझ में क्या मीडिया के लिए बता दें, पॉलिसी मीडिया पॉलिसी क्या पुलिस तंग करेगी, फौज पकड़ेगी। अच्छा मास्क पहना होगा तो नहीं पकड़ेंगे और मास्क उतारे अगर कोई मिला तो यार उस मैं हाथ बांध तो मदद कोई नहीं कर सकूंगा जी ये जो एक सेकंड नासिर शाह साहब जी टारगेट क्या है कि ये एक साल बस करें 5 साल चलेगी तो आप अपने इदारे उन 5 वर्षों की तरह जंगी सूरत में एडजस्ट और अकोमोडेट कर रहे हैं या उस तैयारी में है या नहीं। दूसरा लगे हाथों अगर अचानक नेशनल इलेक्शन हो जाते हैं और 18वीं तरमीम पे कुछ हो जाता है ये बात आज बहुत ही जोक लगेगी। जोक नहीं है मैं कह रहा हूँ इस पे तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। हाँ इस पे तो एक अलग सेशन हो सकता है पूरा। देखिए मैं आपको बताऊं जब पहले एक फ़ेज़ आया था जब लॉकडाउन्स करने पड़े थे इस वक्त भी उस वक्त हमने ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ी थी पूरी दुनिया में। ये लॉकडाउन के बाद ऑल्टरनेट मेथड्स की जिसमें लोगों का कांटेक्ट कम हो ताकि वबा ना फैले हम इस तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं। सिंध असेंबली पहली असेंबली है या ओनली जो ऑनलाइन अपने सेशंस करती है। मैंने आज जैसे शुरू में बताया था मिनिस्टर साहब से कहा है कि कोशिश करें कि अगर टोटली ऑनलाइन करें ये सिर्फ स्पीकर साहब उधर बैठे हों और बाकी सारे ऑनलाइन है अगर ये पॉसिबल हो स्पीकर साहब से बात करें मैं ख़ुद भी बात करूँगा ताकि ये हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी पड़ेंगी। बाकी वो फॉरेन अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स में बात करने के लिए आज कोविड है तो वो फिर कोई और मौका देखेंगे। यहाँ घरों में रोटियां कम पकती हैं तो तंदूर वाले पे रश होती है ज्यादा। पुलिस वाला कहता है कि इसमें लिखा हुआ है तंदूर वाले को क्लैरिफाई करना है नहीं करना। तो ये बड़े झगड़े होते हैं जो कि आपको दूसरा ये कि कल भी इम्तिहानात है यानी मेरी बेटी कल इम्तिहान बंद जाएगी तो कल इम्तिहान होगा या नहीं। तीसरी और छोटी बात कि कराची शहर में ट्रांसपोर्ट किस नोयत की चलेगी, बसें बड़ी चलेंगी नहीं चलेंगी, टैक्सियाँ चलेंगी, रिक्शे चलेंगे, चिंची चलेंगे, प्लीज। अरे देखिए दो तीन चीज़ें सबसे पहले जो सबसे आसान जवाब सवाल कल इम्तिहान नहीं होगा और अभी मैं डायरेक्शंस देता हूँ कि अगर कल कोई इम्तिहान है तो वो कर दें फिर पूरे मंडे से अपना स्केड्यूल नया बना लें। तो कल इम्तिहान नहीं होगा हम ऐलान भी करा देते हैं और अभी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ को हम कल बस अनफॉर्चुनेटली क्या हमको नहीं कोई एग्जेम्पशंस नहीं है एक्सेप्शंस नहीं कर सकते। तंदूर की बात की वो क्लैरिफाई कर देंगे वो खुला होगा तंदूर क्लैरिफाई किया भी हुआ है। तीसरा था ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट देखिए हम टोटली बंद इसलिए नहीं कर रहे कि वैक्सीनेशन हमने जारी रखनी है। ठीक है मैंने अब इसका होगा क्या लोग कहेंगे जी वैक्सीन करने जा रहा हूँ ये लोग खामखा क्यों निकलेंगे घर से। हमने इंश्योर करना है कि बाकी सारी चीज़ें लॉकडाउन में हो। अगर वो सब लॉकडाउन होगी तो लोग खामखा क्यों निकलेंगे। मैं तो कोई चीज़ ख़रीदारी करने जाऊँगा या कि अपने दफ्तर जाऊँगा तभी जाऊँगा अगर मैंने वो इंश्योर कर लिया कि सब बंद हो और सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हों तो उधर तक जाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि छोटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद ना करें इसलिए कि उसके ज़रिए वो उसमें घर वाले ही बैठते हैं 2 या 3 लोग उसमें। बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ SOPs थोड़ी सख्त अगर हमने जारी रखी वो हम ट्रांसपोर्ट वालों से बात कर रहे हैं कि अगर रखी तो बहुत सख्त किस्म की SOPs के साथ होगी।
જે માં ચાહતો ને એ ગલત છે હું ખેર મના કોણ કયો को गोठ न वञे ईअं कोन हो जो उन वक़्तु कोई ऐलान कयो वियो हो त को गोठ न वञे न SOP हुई अहिड़ी का त गोठ न वञे जेके SOPs आहिनि उन ते अमल दरामद असां कयूं था हींअर जेको लॉकडाउन जी सूरत हाल आहे उन ते पूरी तरीक़े सां अमल दरामद थींदो और कुछ एक सवाल कर लें यार एक इनका चले दो हो जाए ये देखिए मैं कोई ऐसा स्केयर या कुछ ऐसा फैलाना नहीं चाहता मैं तो मदद की अपील कर रहा हूँ ना आपके थ्रू कि ये एक या तो आप माने या तो आप मुझे कहें कि जी ये बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है और जो ये कहता है उसको जाके अस्पताल का एक चक्कर लगवा दे कोई अगर कोई वायलेट करेगा तो ज़रूर उससे सिक्योरिटी फोर्सेस वैसे ही डील करेंगी मैं कुछ क्या करेंगी अब मैं लेकिन वो डील करेंगी अगर एक चीज़ हुकूमत की तरफ से आती है और लोगों की भलाई के लिए आती है और उसमें अगर कोई गड़बड़ करता है तो उससे वैसे ही डील किया जाएगा जी शुक्रिया सीएम साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि फ़ज़ाई सफ़र भी लोग कर रहे हैं ट्रैवलिंग नज़र आ रही है उसमें भी थोड़ी लोग को हर्डल्स आएंगी उसके लिए क्या आप लोगों ने मैकेनिज्म बनाया दूसरा अभी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स की जहाँ तक बात करें हमने देखा लास्ट ईयर पूरा कोविड में गुजरा और स्कूल्स बंद रहे तो एग्जाम्स के दौरान स्कूल्स की फीस भी बढ़ रही है बच्चों की मुसलसल बढ़ रही है फीसें भी जा रही हैं और स्कूल के अंदर पेरेंट्स भी जाते हैं मीटिंग्स के अंदर और टीचर्स को बुलाया जाता है इसके लिए क्या मैकेनिज्म है कोई स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स को आप लोगों ने पाबंद किया है क्योंकि सबसे पहले फ़ज़ाई सफ़र हमारे हाथ में नहीं है फेडरल सब्जेक्ट है हमने कंसर्न ज़रूर शो की है मैं ख़ुद अभी आया था तो जहाज़ भरा हुआ था बिल्कुल बड़ा वैसे कह रहे कि उन्होंने किया है शायद 1 अगस्त से बग़ैर वैक्सीनेशन के आप ट्रैवल नहीं कर सकते अच्छी बात है कि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ भी ले जाएंगे दूसरा आपने स्कूल्स की बात की हम अगले 9 दिन का जो हमारा SOP है या प्रोटोकॉल है ना उसको हम बहुत सख्ती से उस पर अमल करने जा रहे हैं और उनकी जो फ़ीस वगैरह है वो मैं देख लेता हूँ कि किस तरीके से और कर सकते हैं उसको मैं देखें ताजरी बरादरी से ये इल्तमास करता हूँ कि ये 9 दिन की बात कर रहे हैं बाकी अगर आफत ज़दा कराना चाहते हैं मैं फेडरल गवर्नमेंट से बात कर लेता हूँ अगर कोई ऐसी जब लाहौर को 3 हफ्ते के लिए कर्फ्यू में डाला था तब तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की क्या कराची के लोग अपने खुद दुश्मन हैं क्या मुझे समझ नहीं आती मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहता वो तो अच्छी बात हमने इधर अप्रिशिएट मैं अभी अप्रिशिएट कर रहा हूँ किसी का मुझे क्या शौक है किसी का यहाँ तो मैं कम्पीट कर रहा हूँ यानी हुकूमत कम्पीट कर रही है किसी के साथ कि नहीं जी आपकी दुकान बंद होगी तो मेरी दुकान खुलेगी हम कम्पीट नहीं कर रहे हम इस शहर के इस मुल्क के बेहतरी के लिए सबसे सलाह मशवरे के बाद ये डिसीजन ले रहे हैं मैंने आपको कहा ना आप ताजिर बरादरी की बात कर रहे हैं हर एक आदमी मैं जैसे मैंने कहा कि अगर आप हमारे एक उलमा से कुछ वो कल आज की एक मीटिंग में थे उन्होंने कहा मस्जिद में तो कभी हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला कहे कहीं पे भी ना हो मस्जिद अल्लाह ताला का घर है पे ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है ठीक है जी तो जी मस्जिद आउट हो गई नहीं हो सकता मैं गया था अभी सेवन तो उधर दरगाह पे लोग हाथ जोड़े थे कि दरगाह में हो ही नहीं सकता चलिए दरगाह भी आउट हो गई ताजिर कहते हैं दुकानों में हो नहीं सकता वो भी आउट हो गए वो भाई फिर ये है ही नहीं हाँ इंडस्ट्रीज में कहा एक केस नहीं आया हमारा तो कहाँ होता है भाई फिर ये तो ये बात जो है ना मैं सिर्फ आप सबसे कहूँगा कि ये मैसेज दे कि यार कोई पर्सनल किसी के साथ दुश्मनी नहीं है ये एक कलेक्टिव फैसला है और एक्सपर्ट से बात करके लिया गया है इसमें ताउन करें और अल्लाह ताला से दुआ करें
اور اس اپنی مدد آپ ایسے کر سکتے کہ یہ 9 دن اس کو کامیاب کریں، افیکٹو کریں، چین ٹوٹ جائے گی، آپ کے نمبر کم آئیں گے، ہم پھر آگے شروع ہوں گے. لیکن اگر کرٹیسزم میں کرنا ہے تو پھر کوئی ایسے اقدام کے خلاف